جی نوری صاحب آپ سے ایک تو حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھنڈ بڑی لگ رہی ہے، وہ ہیٹر کیسے لگا پھر؟ ایک تو یہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ دوسرا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا وہ جو ڈائلاگ ہے عمر بن عبد ود کے ساتھ، وہ بھی ذرا آپ نے وہ ایکچول جو الفاظ ہیں دونوں طرح کے وہ آپ سنائیں، کیونکہ آپ کی عربی بڑی زوردار ہے۔ میں صرف دو شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ابن عبد ود آپ کو پتہ ہے وہ 1000 کے مقابلے میں تھا اور اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ وہ کہتا ہے حضرت علی کو، تیرا کیا نام ہے، تو کون ہے او پیکرے خاکی، کہ حد و انتہا سے بڑھ گئی ہے تیری بے باکی۔ انہوں نے کہا نا یہ باتیں چھوڑو، مقابلے میں اور بھی پتہ چل جائے گا۔ کہا مجھ کو علی کہتے ہیں ایک بندہ خدا کا ہوں، یہ ہے گرا دیتا ہے۔ کہا مجھ کو علی کہتے ہیں ایک بندہ خدا کا ہوں، میرا اتنا ہی دعویٰ ہے کہ خادم مصطفیٰ کا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے سارے جسم میں نا سر سے لے کر پاؤں تک ایک بجلی دوڑ گئی، میں آپ کو بتا دوں۔ غیث صاحب قبلہ، یہ حفیظ جلندری مرحوم کے جو اشعار ہیں در حقیقت یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اطہر سے نکلنے والے ان اشعار کا ترجمہ ہے جو میں ابھی سناتا ہوں۔ جب وہ جو 1000 انسانوں سے بھی زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا، وہ خندق جہاں سے تھوڑی تنگ تھی کراس کر کے آ گیا ہے، گھوڑے پہ آ گیا ہے، اور آ کے وہاں پہ وہ مبارزت کی دعوت دے رہا ہے، میں یبارز، اور آگے سے اس کو کوئی جواب نہیں آ رہا، چونکہ صحابہ کرام انتظار میں رہتے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروفیسر صاحب اس میں ذرا میں نے بھی طالب علمانہ بہت زیادہ کوشش کی اس پہ بڑی، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کتنے میل لمبی وہ جو ہے خندق ہے، صحابہ تقسیم ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ پھر یہ وہاں چونکہ ان کا ٹارگٹ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تھی، تو وہ وہیں پہ آتے تھے۔ اور صحابہ کرام تو بلکہ حافظ ابن قیم نے الہدی النبوی میں لکھا ہے کہ 5 کلومیٹر لمبی وہ خندق تھی۔ وہی تو میں نے کہا، 5 کلومیٹر تو 1000 اور وہ بندہ سارا اس کو واچ کر رہا ہے، اور 5 کلومیٹر میں 1000 بندہ، پیچھے وہ بنو قریظہ کو بھی واچ کر رہے ہیں، پیچھے جو ہے وہ 300 تو وہاں تھے، 300 بندے وہاں پہ ہیں، زید بن حارثہ کی سرکردگی میں 300 تو وہاں پہ حفاظت کر رہے ہیں۔ جب اس نے مبارزت طلب کی تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا جی میں جاتا ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجلس یا علی انہ عمرو بن عبد ود، وہ عمر بن عبد ود ہے، علی بیٹھ جاؤ۔ اس نے آگے سے جو نیکسٹ ٹائم جملہ بولا وہ بڑا عجیب تھا، اس نے کہا این الجنہ تزعمون من قتل داخلہا، وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ کہنا ہے کہ جو ہم میں سے جو شہید ہوتا ہے وہ اس میں جاتا ہے، تو اس میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اچھا آپ کی گفتگو بہت زبردست ہے، آپ نے یہ سارا سنانا ہے۔ اس سے پہلے وہ تھوڑا سا رہ جائے گا جو اس کی تاریخی واقعہ کہ حضرت علی ہیں پیدل، وہ ہے گھوڑے پہ سوار، اس کو رعونت اتنی تھی اس نے چھلانگ لگائی گھوڑے سے، اس نے کہا یہ نہ کہہ کہ گھوڑے پہ ہے، اس نے کونچے کاٹ دی، بالکل ایسے ہی اس کے نیچے سے پاؤں کاٹ دیے گھوڑے کے، اس نے کہا اب برابر اب آپ بیان کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے، مطلب عرب جو ہے وہ اس معاملے میں بہت ہی عصبیت کا شکار تھے کہ وہ کبھی بھی بہادری اور شجاعت سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، میں شارٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں وہ حضرت آپ کو سب پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، حذیفہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں، میں صرف سامعین کے لیے اپنے ناظرین میں وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے ہے، اور آپ نے آتے ہی 2 رجزیہ اشعار پڑھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تاجلن، جلدی نہ کر، قد جئتک مجاب دعوتک کا، تیری یہ جو بار بار تو چیلنج کر رہا ہے نا اس کا جواب دینے والا آ گیا ہے، اور جو آیا ہے ذو نیت و بصیرت و صدق ینجی کل فائزی، وہ جو آیا ہے وہ بڑی نیت، ایمان، پورا یقین اس کے پاس موجود ہے، اور وہ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ آیا ہے، اور وہ تجھے حق کی راہ کے اوپر چلتے ہوئے دکھائے گا کہ کامیابی سچائی کی راہ پہ چلنے والوں کا ہی مقدر ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے آپ اس کے سامنے آئے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں 3 چیزوں کی دعوت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہو، اس نے کہا پہلی کلمہ پڑھ لو،
اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا. اگلی بات انہوں نے کہا پھر ایسے کرو واپس چلے جاؤ، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہیں، سچے ہیں، تو اس میں تمہاری ہی قریش کی اور عرب کی ہی اس میں عزت ہے، بہتری ہے، اور اگر معاذ اللہ کوئی دوسری صورت ہے تو وہ پھر تمہیں وہی حاصل ہو جائے گا جو تمہیں. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اگر میں یہ واپس چلا جاؤں تو قریش کی عورتیں میرے. تیسری بات پھر انہوں نے کہا تیسری بات پھر یہ ہے کہ آ جاؤ پھر مقابلے پہ. ہائے ہائے. اس نے آگے سے کہا کہ ما احب ان اقاتلک، اور دوسری روایت میں ما احب ان احریک دمک. اس نے کہا میں تم بھتیجے تمہیں مارنا نہیں چاہتا، تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے یقین اور ایقان کے ساتھ کہا واللہ احب ان اقاتلک و احریک دمک. فرمایا تم نہیں چاہتے مگر میں تمہیں مارنا بھی چاہتا ہوں اور تمہارا خون بھی بہانا چاہتا ہوں. اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اس کا سر جو ہے وہ اڑایا ہے، اور اڑانے کے بعد جو آپ نے شعر پڑھا ہے اس کا وہ ترجمہ تھا جو آپ نے پڑھا ہے. انہوں نے کہا جب وہ فاتحانہ شان سے رحمت کونین کی خدمت میں آ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا عبد الحجارۃ من صفاحت عقلہ، بے وقوف عقل والے پتھروں کی پوجا کرتے تھے. عبدت رب محمد بالصواب، اور میں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و پرستش کرتا ہوں پورے یقین کے ساتھ.